یہ سمجھتے رہے کہ ہم میں قوت للکار نہیں، بلا تحیر میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ تو صبح دی پاک ہوا ورگا، تو صبح دی پاک ہوا ورگا، ساڈے پنڈ نوں جاندے راہ ورگا، تینوں بھلا تے کیویں بھلا، تینوں بھلا تے کیویں بھلا، تو آندے جاندے ساہ ورگا۔ میری مراد تیری رضا، میری رضا، چودھری عابد رضا، تیری رضا آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ باقی سب لوگ کیمرے کے علاوہ باقی سب ایسا ہے، یہاں سائڈ سے چلے گا، ایس سائڈ پہ لائن زیادہ بہتر ہے یار، اس سائڈ پہ آ جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اپنے تمام ضلع گجرات سے مسلم لیگ نون کے جتنے چیئرمین حضرات، تنظیمی عہدیدار، ہمارے ٹکٹ ہولڈر، میرے حلقے سے ذمہ دار لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں اور ایک مختصر سی کال پہ آپ سب بھائیوں نے جو تشریف لے کے آئے، مجھے میرے اور میرے ساتھیوں کو، میرے گھر کو جو عزت دی۔ میں پہلے بھی آپ کا خادم ہوں، الحمدللہ آئندہ بھی آپ کا خادم ہوں۔ ہمیشہ لوگوں کی حقوق اور بقا کی جنگ لڑتا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اللہ آئندہ بھی جب تک زندگی ہے استقامت فرمائیں گے کہ میں اپنی ذات سے بڑھ کے اپنے لوگوں کی ذات کو سمجھتا ہوں، اور جہاں بھی میرے ساتھیوں کی، میرے علاقے کی عزت اور غیرت کا معاملہ آتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا ہر چیز اپنی وہاں پہ قربان کر دوں، میں ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سب یہاں پر کیونکہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے گجرات کی سیاست کے نشیب و فراز دیکھے۔ آپ نے اس خاندان کا بھیانک چہرہ کئی بار دیکھا، کئی لوگ ان کے ساتھ رہ کر کئیوں نے دیکھا، کئیوں نے مخالفت میں دیکھا۔ انہوں نے ہمیشہ، یہ تو حقیقت ہے، کل کی آپ ایک پرویز لائی کے بیان سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیٹل میں نے ادھر ایک بنایا تھا، پھر اس کو میں نے اب گرفت کر دیا ہے، تو کنسٹرکشن اور ترسیل کا سامان لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے وہاں پہ غنڈہ گردی کر دی۔ اب اندازہ کریں کہ وہ سی ایم پنجاب ہے، وہ 70-75 سال عمر کا بوڑھا ہے، اسے شرم نہیں آئی کہ وہ اس عہدے منصب اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس طرح کا جھوٹ بول رہا ہے، جو آج کل میڈیا پہ کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کونسلر بننے کے قابل نہیں تھے، یہ ہماری بدقسمتی، اس ملک کی نادیدہ قوتوں نے انہیں ہمیشہ ہم پر مسلط کیا۔ اور یہ گجرات کی، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، دیکھیں یہاں پر جتنی سیاسی جماعتیں، جتنے سیاسی گھرانے، کسی ایک گھرانے سے بھی ادنی سی میں نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ میری زندگی کا ایجنڈا ہی صرف ان کے خلاف یہ ہے۔ یہ ایسے بد کردار شخص ہے، ایسا بد کردار یہ گھرانہ ہے کہ انہوں نے گجرات کو داغدار کر کے رکھ دیا۔
انہوں نے گجرات کے اندر بندوق کلچر کو پروموٹ کیا، لوگوں کو گھرانوں کو دشمنی میں دھکیلا، قتل و غارت کی بنیاد رکھی، اور جب بھی آئے پولیس کا اس طرح استعمال کیا. آپ ایک کوٹلے والے واقعے پر آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس طرح ہم نے گنڈوں بدماشوں کو پولیس کی سرپرستی میں لے کے آئے، جس طرح ہم نے فائرنگ کی، یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی ہم بھی خالی نہیں تھے، یہاں ہم اس کام کو سمجھتے نہیں. اگر جواب دیتے تو لاشوں کے انبار لگ جاتے، اور اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم نے پھر بھی سیاسی حکمت عملی، صبر اور استقامت اور سیاسی بصیرت سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کوٹلہ اور ولی خان کے اپنے نوجوانوں، بزرگوں، گرد و نواح کے جو بزرگ نوجوان وہاں پہ آئے تھے، چیدہ ساتھی وہاں قریب سے دیہاتوں سے آئے، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے پولیس گردی ان کی بندوقوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی، اور جوتوں اور پتھروں کے ساتھ ان کو ایسا بے آبرو کیا کہ یہ جہاں بھی منہ چھپائیں یا وہ اپنا منہ نہیں چھپا سکتے. پوری دنیا نے ان کا وہ چہرہ، وہ بزلانہ حق ان کی دیکھی. میں آپ بھی کہتا ہوں، آپ نے ہمیں کہ اگر 20 سے 25 منٹ کا میرا فرق تھا، میں کھانے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہونا تھا. میرا یقین ہے اگر 20-25 منٹ پہلے میں پہنچ جاتا تو یہ تاریخ میں یاد رکھتے کہ آئندہ یہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو اس طرح کسی دیہات میں نہ بھیجتے. میں نے ایسی عبرت سکھا دیتا. آپ بھی آدھی درجن سے زیادہ یہ جوتے چھوڑ کے گئے، پتھر اور جوتے کھاتے ہوئے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ کس طرح ان کو بھگا کے لے کے جا رہی تھی. قائرو بزدلو، نہ تمہارا اقدام قانونی تھا نہ اخلاقی تھا. اس طرح کی حرکت ایک چیئرمین یونی کونسل نہیں کرتا. وہ بھی کسی افتتاح پہ جانے لگے تو پوچھتا ہے کہ یار وہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں، کیونکہ سیاست ہمیشہ عزت کے لیے کی جاتی ہے، سیاست لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی ہے، سیاست تمیل و ترقی کے لیے کی جاتی ہے، سیاست امن و امان کے لیے کی جاتی ہے، سیاست انتشار کے لیے نہیں کی جاتی، غنڈہ گردی کے لیے نہیں کی جاتی. مجھے افسوس ہوا کہ ڈی پی او مجھے آخری ٹائم تک یہ مطمئن کرتا رہا کہ بھائی کوئی غیر قانونی وہاں کام نہیں ہم ہونے دیں گے، ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کس طرح چھپاؤ گے ان چیزوں کو. ایک ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ بدماش فائرنگ کر رہے ہیں، اور الٹا مقدمہ ان غیور لوگوں کے خلاف درج کیا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی غیر اخلاقی حرکت کو روکا کیوں. پتھر کیوں مارے، جوتے کیوں مارے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بزدلوں کی دھرتی تھی؟ یہ تم نے اسے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پھر میں کوٹلہ کی سرزمین. بھائی کوٹلہ کوئی نو گو ایریا نہیں، کوٹلہ ایک اسٹیبلش ولیج ہے، ہزاروں لوگ، ہزاروں گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں، کوئی آپ کے لیے باؤنڈ نہیں. ہاں اگر شوق ہے تو پھر اپنے والد محترم سے بھی بات کر لیں. ایک دن بغیر سیاست کے ہوگا، وہ میرا اور آپ کا ہوگا. آپ جس دن چاہیں وہ کوٹلہ میں آپ آئیں، لیکن والد کے ساتھ آئیں. پھر دیکھیں کہ میں آپ کو روکتا ہوں یا نہیں روکتا ہوں. اگر روک لیا یہ پھر اس دن دیکھیں اس دن سیاست نہیں ہوگی، سیاست اس دن ایک طرف کر دیں گے. پھر اس دن میری اور آپ کی غیرت کا معاملہ ہوگا. جو لوگ کرپشن، بدکرداری، بد اخلاقی میں پاؤں سے سر تک ڈوبے ہوں، یاد رکھو وہ غیرت مندوں کو چیلنج نہیں کرتے. یہ اس طرح سمجھ رہے تھے جس طرح انہوں نے
جنڈا اور مچھیانہ اور گرد و نواح کے دیہاتوں پر لوگوں کی زبردستی پولیس فورس کو پٹواری اور گرداوروں کو کنٹینر دے کے وہاں پہ بٹھایا، زبردستی لوگوں سے زمینیں خریدی، ہزاروں ایکڑ۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی سٹنگ ایم ایل اے اپنے ہی حلقے میں دیہاتوں کے دیہات بلا کر کے انہیں فرض نہ جاری ہونے دے اور وہ زبردستی لوگوں کی سستی زمین خرید لے۔ انہیں تو پیسے کی اتنی حبس ہے، انہوں نے تو رشتوں کا، سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ساری زندگی جس چودھری شجاعت کا یہ نام بیچتے رہے، آخر میں اسی چودھری شجاعت کو بھی ٹھڈا کرا دیا۔ یہ بد کرداروں کا ٹولہ ہے، لیکن انشاءاللہ میرا یہ یقین اور ایمان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 کا الیکشن میں آزاد حسیے سے کھڑا تھا، بہت کمزور تھا، اسی جگہ پہ سامنے اسٹیج کا۔ یہ میں نے چیلنج کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا مجھے زندگی میری گئی تو ان کی سیاست کو دبو دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا۔ ہم نے 4 سال یہ سیاست کرنے کے لیے آئے، آپ گواہ ہیں سب، یہ لوگوں پہ جھوٹے پرچے کرواتے رہے، بد کردار سے بد کردار تھاندار لا کے یہ یہاں پہ مسلط کرتے رہے، 10-10 15-15 گاڑیاں پولیس کی فورس لے کے ہوٹر مارتے ہوئے یہاں پہ جاتے آتے۔ ہم نے تو یہ نہیں روکا، ہم تو یہ سمجھتے سیاست ہر ایک کا حق ہے، اگر وہ اس ٹائر سے کر رہے ہیں تو اس کا جواب الیکشن میں لوگ دیں گے، لیکن ان کو شاید زیادہ جلدی سے انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تو ایک جواب ہے جو بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ کے یہ فوری طور پہ لوگوں نے رد عمل دیا۔ اگلی بار ایسی جرت کی تو پھر ایسا پیغام دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے تمام عزیزوں، میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ کب تک ہم یہ برداشت کریں، کب تک ہم یہ